کوئی ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو قدرت بناتی ہے. وما عملت بأيديهم افلا يشكرون. تو کیا حق کو نہ مانیں گے؟ یہ قدرت کا نظام ہے. اب اسی قدرت کے نظام کو جو کمیونسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے جو کام کرتا رہتا ہے، نیشنل سے یہ نیچر ہے. تو وہ جس کو وہ نیچر کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، میرے دوستوں وہ نیچر نہیں ہے، وہ خدا واحد قدوس ہے. وہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی ذات گرامی ہے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے، سب جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. سب جوڑے یعنی میٹھا، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، ٹھنڈا کے مقابلے میں گرم، اچھا کے مقابلے میں برا. یہ سب جو مرد عورت، اچھا برا، سچا جھوٹا، بے ایمان اور با ایمان، جی اور مخلص اور منافق، یہ سب ہے نا. آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اب یہ اس کی قدرت ہے. کہیں میرے دوستوں اس کا جلوہ پھول ہے اور کہیں اس کا جلوہ خار ہے. یہ سب کچھ اس کی قدرت ہے. یہ سب دیکھو، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے، اور ان چیزوں سے جنہیں انہیں خبر نہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے. اور یہ سب اللہ کی قدرت ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، بعض چیزیں تو زمین سے نکلتی اور بعض چیزیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خانوں کے اندر سے نکالتا ہے. لڑکا لڑکی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے جنہیں انہیں خبر بھی نہیں. بہت مخلوق وہ ہے جو میرے دوستوں انسان کو ان کی خبر بھی نہیں، اور بہت وہ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں. اس لیے آج یہ کہہ دینا کہ دنیا والوں کو سب معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے، یہ سب غلط ہے. میرے دوست، بہت سی مخلوقات ہیں جن کا دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دنیا والوں کو ان کا علم نہیں ہے. اندازہ تو کیجیے، ذرا اس چکر کو دیکھیے کہ چاند اور سورج پر یہ مخلوق کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ زمین میں کتنی مخلوقات ہیں. زمین میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں آدمی ابھی تک پہنچ بھی نہیں سکا. ویران و آباد، بے آباد. تو فرمایا کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ ان کی انہیں خبر بھی نہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، آئندہ پیدا ہو. زمانہ ہر 500 برس کے بعد ہسٹری بدلتا ہے، تاریخ بدلتا ہے. 500 برس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، ہم نے اس پر دن پھینک لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں. ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، اور رات میں سے ہم پھر کیا کرتے ہیں، دن نکالتے. اندازہ کیجیے کہ رات جو ہے، یہ جو بہتر ہے، بہتر، یہ بہتر اصل میں تاریخ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے ذریعے اس کے اندر سفید اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ سفید لباس ان کے اوپر آ جاتا ہے اور دنیا روشن ہو جاتی ہے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وہی تاریخی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اللہ میاں سچ پوچھو تو ہم سب کے سب تاریخ میں
پیارا رسول آیا، نور مصطفی آیا، آمنہ کا لال آیا، احمد مجتبیٰ آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم سب کے سب نور میں آ گئے اور معرفت حاصل ہو گئی۔ اللہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ قرآن کا حکم سنیے اور فرماتا ہے جب سورج چلتا ہے، آسمان اور زمین ٹھہرے ہوئے ہیں، جی سارے اس میں ٹہر رہے ہیں، اور سورج جو ہے وہ چلتا ہے، لمستقر لها، اپنے ایریا میں اس کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس میں وہ چل رہا ہے۔ کہاں تک چلے گا؟ لمستقر لها، قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی بس وہی ختم ہو جائے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست حکم والے کا، اللہ قادر قدرت مطلق کا یہ حکم ہے۔ یا سورج آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے تو آگے نہیں بڑھتا بلکہ پھر واپس آ جاتا ہے، اس کا ایک ایریا ہے، گھیرا ہے، اسی میں وہ چلتا رہتا ہے۔ اور سنیے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر رکھی، چاند کے لیے بھی منزل ہے، چاند کی میرے دوستو 28 منزلیں ہیں، چاند 28 منزلیں ہیں، وہ 28 راتوں میں چاند 28 منزل کو طے کرتا ہے۔ اگر 30 دن کا مہینہ ہو تو 2 راتیں، اور 29 کا مہینہ ہو تو 1 رات چاند چھپا رہتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کا قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں، وہ اپنی منزل پر چلتا رہتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی کلی، بالکل پتلا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مہینے کی آخری راتوں میں چاند پتلا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، رنگ میں اس کے فرق آ جاتا ہے۔ جیسے میرے دوستوں وہ پہلی رات کو نکلتا ہے، ویسے آخری رات میں بھی وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ پہلی رات کو بھی بالکل پتلا چھوٹا تھا، آخری رات میں بھی جا کر کے ویسے ہی تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے، رنگ اس کا بدل جاتا ہے۔ انسانوں تم اس سے عبرت حاصل کرو، یہ تو کہتے ہو چاند نکلا اور چاند ڈوبا اور چاند نکلا گیا، وہی ایک چاند ہے، وہ چلتا 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 ہے، ایک اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نکل آتا ہے اس میں۔ قدرت کہتی ہے کہ عبرت کے حاصل کرنے والوں، جس طرح سے یہ چاند کا حال ہے ویسی تمہارا حال ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے چاند نکلتا ہے، اسی طرح سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گھر بھر میں خوشی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، جیسے چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہی بچہ کچھ بڑا، اس کے بعد جوان، اور جب جوان ہونے کے بعد اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف وہ آ جاتا ہے۔ جیسے چاند 14ویں رات کا چاند بالکل جوان ہوتا ہے، اس کی جوانی شباب پر ہوتی ہے، اس کی تمام لائف جو ہے وہ پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے، لیکن 14ویں کے بعد گھٹتے 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 28ویں کو آ کر کے میرے دوستوں وہ بالکل اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، بالکل بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ آپ دیکھتے رہیے کہ بچہ نا سمجھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر آگے چل کر کے سمجھ والا
ہو جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اے انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ یہ سورج جب چھپ جاتا ہے, جب چاند چھپتا ہے تو تم تو آدمی ہو, سورج اور چاند تو تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے, ارے جب اس پر زوال ہے تو تمہارے اوپر بھی زوال آئے گا, تم بھی اسی طرح چھپو گے. جس طرح سے چاند اپنی منزل میں چھپتا ہے, تم اپنی منزل یعنی قبر میں جا کر چھپو گے. اللہ, یہ سب کچھ جس طرح سے چاند اپنی منزل میں چل رہا ہے, تم بھی اپنی منزل میں چل رہے ہو. کہاں تمہارا کھانا, کہاں تمہارا پانی, جہاں جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں وہاں تم لے جاؤ گے اور جاؤ گے, اور آتے آتے تم پھر ایک مقام پر آؤ گے اور وہاں چھپ جاؤ گے. اللہ اکبر, یہ سب عبرت کی باتیں ہیں جو چاند اور سورج سے ہمیں حاصل ہوتی ہے, اور کس کو حاصل ہوگی؟ اس کو حاصل ہوگی جو اللہ اس کے رسول پر یقین رکھے. تو جو باتیں حاصل کرنے کی تھی وہ تو حاصل نہیں کرتے, تو اب وہ کہتے ہیں ہم چاند پر جائیں گے, سورج پر جائیں گے, بتائیے. اللہ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. اور پھر قدرت کا یہ بھی عجیب و غریب حکمت ہے قدرت کی کہ یہ نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو پکڑ لے, جب دونوں آپس میں ٹکرا جائے, یہ نہیں ہوتا. چاند کی بھی اپنی منزل ہے اور سورج کی بھی اپنی منزل ہے. اور پھر شریعت نے یہ بھی بتایا کہ نور القمر مستفاد من الشمس, یہ چاند کے اندر خود کوئی روشنی نہیں ہے, سورج کی روشنی ہے جس سے چاند منور ہے. چاند اس طرح سے سورج, چاند کا جتنا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے ہم دنیا سے دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ روشن ہو گیا. کیوں روشن ہو گیا؟ کہ چاند کا اتنا حصہ سورج کے سامنے آیا. جب 14ویں رات ہوتی ہے تو چاند پورا سورج کے سامنے ہوتا ہے, اور سورج کی پوری لائٹ چاند میں آتی ہے تو چاند بالکل روشن ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے. یعنی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ سورج رات میں نکل کر کے اور چاند کو بے نور کر دے. سورج کے نکلنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ اگر سورج رات میں نکل آئے تو چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ وہ رات میں نکل نہیں سکتا, اور یہ بھی نہیں کہ چاند کی طرح اس کی حرکت تیز ہو. چاند کی جو موومنٹ ہے وہ بہت تیز ہے, لیکن سورج بہت آہستہ چلتا ہے. اللہ, یاد رکھو کہ چاند جس اسٹیج کو, جن منزلوں کو 28 دن میں طے کرتا ہے, سورج انہی منزل کو 1 سال میں طے کرتا ہے. اللہ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر سورج بھی چاند کی طرح اگر تیز ہو جائے تو یہ جو آپ کا شوگر کین ہے, یہ جو چاول ہے, گیہوں ہے, آم ہے, لیچی ہے, پھل ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں کھانے کو نہ ملیں.